آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کہا گیا کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کو نوٹیفائی کرے۔ موجودہ کیس کے پیش نظر الیکشن کمیشن 2024 کے الیکشن میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے، اور آگے چل کے کہا گیا ہم بوجھل دل سے محسوس کر رہے ہیں کہ اختلاف کرنے والے دو معزز جج صاحبان جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے غیر مناسب آبزرویشنز دی ہیں۔ جس انداز سے انہوں نے اختلاف کیا اس میں شائستگی اور تحمل نہیں ہے۔ ایسی آبزرویشنز اعلیٰ ترین عدلیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ ہے جی دو ججز کے بارے میں آج کی ججمنٹ میں الفاظ۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب، کیا یہ جو آج کے تفصیلی فیصلے میں دو ججز کے بارے میں جو کہا گیا ہے اور ان دو ججز نے جو 8 ججز کے بارے میں کہا، تو یہ ایک لڑائی جو ہے وہ بہت کھل کر سامنے آ گیا ہے، ججز ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ ان کی نام نہاد یا سو کالڈ پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں؟ یہ جو دو جج ہیں یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے حامی ہیں، اور باقی 8 ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تحریک انصاف کے حامی ہیں، تو اس میں پھر جو جج کا جو ایک کی غیر جانبداری ہے وہ کدھر گئی؟ نہیں، یہ مذاکرہ خیز بات ہے۔ کوئی اس طرح سے جانبدار نہیں ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا وہ وفادار ہو اور دوسرا نہ ہو۔ دیکھیں، یہ نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ جو دو جج صاحبان نے کہا کہ 8 ججوں کے فیصلے کو نہ مانو، وہ بالکل غیر مناسب بات تھی۔ جب ایک میجورٹی آ گئی، ایک اکثریت آ گئی، تو سب کا فرض ہے کہ اس کو مانے۔ جو انہوں نے کہا وہ غیر مناسب تھا، اور جو آج منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی زبان میں یا ان کے کہنے میں شائستگی نہیں تھی، وہ ٹھیک کہا ہے۔ لیکن یہ نہیں کسی جج کو کہنا چاہیے کہ ہماری ہی عدالت کے اکثریتی فیصلے کو الیکشن کمیشن یا دوسرا کوئی ادارہ نہ مانے۔ یہ تو اپنے ادارے کو منہدم کرنے والی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا تاریخ میں پچھلے 200-250 سالوں میں جب سے عدالتیں قائم ہوئی ہیں، ایک آپ کہہ لیجیے عہد حاضر میں، کسی جج نے ایسا کہا ہو کہ میری عدالت کے اکثریتی فیصلے کو نہ مانو۔ یہ غیر مناسب بات تھی، اور اس کو غیر مناسب ہی کہنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان سے چوک ہوئی۔ وہ اپنی رائے دیں، کہیں کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے، ہم 8 جج صاحبان سے اتفاق نہیں کرتے، اور چھوڑ دیں اس بات کو۔ یہ کہنا 2 ججوں کا یا 3 ججوں کا جو اقلیت میں ہیں کہ اکثریت کے فیصلے کو نہ مانو، یہ مناسب نہیں تھا۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، اب جب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں جی کہ کوئی چوائس نہیں ہے، ہر صورت میں فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، حکومت لگتا ہے کہ فیصلے پہ عمل درآمد کے خلاف ہے، الیکشن کمیشن بھی حکومت کے ساتھ ہی جائے گا، تو اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو کیا پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب والی ہسٹری رپیٹ ہوگی، یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کو بھی آپ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے؟ نہیں، وہ ہسٹری جو ہے وہ رپیٹ نہیں ہو سکتی۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اوور اینڈ ابو کانسٹیٹیوشن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور ان کا فیصلہ جو ہے اس کے متعلق میرے جیسا کوئی لے مین نہیں، سپریم کورٹ کے ان کے ساتھی ججز کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو وائلیٹ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر ہے، یہ ریویو میں جانا چاہیے، اور جس طرح سے جو ریکویسٹ کی ہے، التجا کی ہے اپنا راجہ صاحب نے کہ پوری قوم کو، سب کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، تو میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سپریم کورٹ کے ہمارے معزز ججز کو اس ریویو میں بیٹھنا چاہیے، سب بیٹھیں، پوری فل کورٹ بیٹھے، اور بیٹھ کے جو ہے وہ قوم کو اس جو ہے وہ یعنی اس بھنور سے جو ہے وہ نکالنے کی صحیح کرے، اور اب معاملات کو جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی لا لے کے آئیں، اور پارلیمنٹ کو وہ یہ نہ سمجھے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ذلیل ہے۔ ایسے تاثرات جو ہیں وہ بھی پھر جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قیادت کو بھی، میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے،
ملک جس اس وقت نہج پہ جس مرحلے پہ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ بھی جرت کریں، یہ اپنے لیڈر سے بات کریں، اپنی پارٹی سے بات کریں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ لایا جائے ٹیبل کے اوپر، اور وہ بیٹھ کے جو ہے اس ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کریں اور ان ایشوز کو ریزالو کریں۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ اگر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتی ہے تو الیکشن کمیشن کے خلاف شروع کرے گی یا ایگزیکٹو کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف شروع کرے گی؟ دیکھیں دونوں کے خلاف ہو سکتی ہے نا، جو کوئی بھی نظر آئے گا کہ فیصلے پر عمل کرنے سے انکاری ہے، سر دست تو الیکشن کمیشن ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کا جو عمل ہے انتخاب کا اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس فیصلے کے مطابق نشستیں دینی ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا تو اس کے خلاف بالکل کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک اس میں اور جو رانا ثناءاللہ صاحب چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کر دیا گیا جی کہ ہم 28 ستمبر کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ کریں گے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا، تو اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا تھا، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی علی مین گنڈا پور کو ہم اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے۔ خواجہ صاحب نے ذرا سخت بات کی تھی، آپ نے تھوڑی نرم بات کی تھی، تو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ لاہور تو پہنچ گئے، اب وہ کہتے ہیں میں راولپنڈی بھی آؤں گا اور پھر اس کے بعد میاں والی میں بھی جلسے سے خطاب کروں گا۔ تو پہلے ذرا سن لیں علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا۔ این او سی ہو یا نہ ہو، اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا۔ مریم میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو بھی خود رہا کریں گے۔ تو ان الفاظ پہ کافی سخت بیانات آئے تھے، اور اس پہ خواجہ آصف صاحب نے اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنیں۔ 15 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی پی ٹی آئی کو، آج دوسرا دن ہے، 13 دن رہ گئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لشکر لے کے۔ اس نے جو ہمارے متعلق کہا ہے نا کہ فلانا کا باپ اور فلانے کا باپ، اگر اس کا کوئی ہے تو آئے لشکر لے کے یہاں پہ، ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل کے، وہ اٹک کے پل پہ انتظار کریں گے۔ چیف منسٹر کے پی کے کی اسے تو اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دینا چاہیے۔ ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ نہیں، وہ پاکستان کا شہری ہے، لیکن اس نے جو وہاں پہ اس دن کہا ہے کہ میں لاہور کیسے آؤں گا اور میں کیا کرنے کے لیے آؤں گا، تو اگر یہ اس قسم کا جلسہ کرنے کے لیے لاہور کا رخ کرتا ہے تو بالکل اسے وہیں پہ روکنا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ اب آپ کو یہ پوچھوں کہ دیکھو جی وہ تو اٹک کا پل کراس کر کے آ گیا تو اس کو روکا کیوں نہیں۔ میں تو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی حکومت نے اس کو اٹک کے پل پہ نہیں روکا اور گنڈا پور صاحب کو لاہور آنے دیا۔ وہ اور بات ہے کہ وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے اور جلسہ کر کے واپس چلے گئے، اب وہ راولپنڈی بھی آنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ لاہور بھی چلے گئے، وہ راولپنڈی بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ جو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا 2 ہفتے میں تو پھر ہم اس کو خود رہا کریں گے، تو اس بیان پر بھی آپ نے نرم رویہ اختیار کر لیا ہے یا اس پر ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ 15 دن کے بعد وہ کیا کرتے ہیں پھر آپ کوئی ایکشن لیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، میں نے کوئی تقریباً 8-10 سال پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد مجھے مرکز میں بھی موقع ملا۔ میری رائے یا میری دانش میں یہ کوئی جلسے جلسے نہیں کر رہے، کوئی ان کا جلسوں جلسوں والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ صرف اس واقعے کی تلاش میں ہے کہ وہ واقعہ ہو اور اس سے جو ہے یہ وائلنس کی طرف جائے۔ یہ وائلنس کے لیے کسی واقعے کی تلاش میں ہیں، تو اس لیے میری یہ بالکل رائے تھی، میں نے اپنی پارٹی میں بھی رائے دی، میں نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی رائے دی کہ آپ اس کو روکیں اور اس کو کے پی کے تک ہی محدود رہنے دیں۔ اگر یہ یہاں پہ آئے گا تو یہ کسی ایسے واقعے کا موجب بن سکتا ہے جو واقعہ جو ہے وہ وائلنس کی طرف چلا جائے، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے۔ باقی اس میں دیکھیں اختیار جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اگر
اس بارے میں فیصلہ کرتی تو روکا جا سکتا تھا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم نے 25/22/2022 کو علی مین گنڈا پور ہے نا، ہم نے عمران خان کو روک لیا تھا، تو روکا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور انہوں نے ان کو آنے کا فیصلہ کیا تو بہرحال ہماری ایک رائے تھی، باقی فیصلہ تو پنجاب گورنمنٹ نے کرنا تھا۔ سلمان اکرم رائے صاحب، آپ کے خیال میں یہ پنجاب گورنمنٹ کا اچھا جیسچر نہیں ہے کہ انہوں نے علی مین گنڈا پور کو روکا نہیں بلکہ آنے دیا اور جلسے کا مقام تبدیل کر دیا لیکن آنے دیا؟ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اپریشیٹ میں تب کرتا اگر جو ہمارا آئینی حق ہے، آئین کے تحت اس کو ہمیں استعمال کرنے دیا گیا ہوتا۔ ہم نے مینار پاکستان کا کہا تھا ہمارا حق ہے، ہم کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی جہاں جگہ ہو لوگوں کو کھڑا کرنے کی، بٹھانے کی، جلسہ کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں کرنے دیا گیا۔ شہر سے باہر 20-30 میل کا فاصلہ بن جاتا تھا شہر سے، وہاں کہا گیا کرو، پھر 6 بجے کا وقت مقرر کیا گیا، پولیس نے دھاوا بول دیا ہمارے سٹیج پر۔ اس سے پہلے تمام جو سڑکیں آنے والی تھی ان پہ جگہ جگہ بندشیں کھڑی کی گئیں۔ تو اس لیے یہ کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے میں یہ کہوں کہ ہمیں انہوں نے ایک لولی لنگڑی اجازت دی تو میں شکر گزار ہو جاؤں۔ یہ حق ہے ہمارا، کھل کر سیاست کریں، ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیاست کریں، ہمیں کرنے دیں جلسے، ہمیں آنے دیں، ہمارے لوگوں کو اکٹھا ہونے دیں، ہمیں بات کرنے دیں، پھر تو بات ہے کوئی کرنے والی۔ یہ کہنا کہ 6 بجے ہم دھاوا بول دیں گے، پولیس کو تمہارے درپے کر دیں گے، راستے میں کنٹینر کھڑے کریں گے اور پھر ہم شکر گزار ہوں، تو شکر گزار تو نہیں ہو سکتے ہم۔